बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इज्तिमा में एक लड़के विनय कुमार ने इंतहाई मुश्किल और अहम सवाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जितने ज़हीन हैं उतना ही ज़हीन सवाल करने वाला लड़का भी है। लग यूँ रहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़हानत का मुकाबला इस लड़के की ज़हानत के साथ होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि पूछने वाले ने क्या पूछा। याद रखिए कि सवाल करने वाले ने अपना नाम विनय कुमार बताया और वो एक आर्टिस्ट है, यानी कि मुसव्विर है जो पेंटिंग्स बनाता है। Vinay Kumar, I am an artist. I am a painter, and I want to ask one question. That in your website you gave two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. दोस्तों, मुसलमानों पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिलखुसूस ईसाइयों की जानिब से, कि कुरान मजीद दरअसल बाइबल से ही चुराए गए अल्फाज पर मबनी किताब है। नाउज़ुबिल्लाह। बहुत से ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल की लिखी हुई चीज़ें उठाकर ये कहकर कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, ये बातें कुरान मजीद में लिखवा दी। और अगर देखा जाए तो यही वजह है कि बाइबल और कुरान मजीद में बहुत सी चीज़ें एक जैसी भी हैं। मिसाल के तौर पर सूअर का गोश्त खाना दोनों किताबों में हराम है, शराब पीना दोनों किताबों में हराम है, चाहे बाइबल हो या कुरान मजीद हो। तो सवाल करने वाले ने कहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, आपकी वेबसाइट पर इस सवाल के जवाब में आपने जो दो वजूहात दी हैं, कि वो दो वजूहात जिनकी बुनियाद पर इस बात को गलत साबित किया जा सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से कुछ नहीं लिया, बल्कि अल्लाह का पैगाम है जो वही की सूरत में नाजिल होता था, जिसे आप कुरान मजीद के लिए लिखवा देते थे। ये साबित करने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वेबसाइट पर दो वजूहात मौजूद हैं। और पहली वजाहत आप ये देते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो उस वक्त तो बाइबल का अरबी तर्जुमा ही मौजूद नहीं था। जब तर्जुमा मौजूद नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको चुरा सकते थे। लेकिन सवाल करने वाले ने कहा था कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 का तर्जुमा है, जिसके मुताबिक गॉस्पेल यानी कि बाइबल का अरबी तर्जुमा उस वक्त तक किया जा चुका था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक माथे पर से पसीना हटाते हुए माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए। From the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic. इस लड़के ने यह भी कहा था कि आपकी वेबसाइट पर दूसरी लॉजिक ये पेश की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। अब अगर उन्होंने बाइबल से कुछ निकाल कर कुरान मजीद में डालना है, चोरी करना है नाउज़ुबिल्लाह, तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी तो वो पढ़कर कुछ चुरा पाएंगे या वहाँ से देखकर कुरान पाक में लिखवा पाएंगे। मैं आपकी इस लॉजिक से भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों में से कोई भी मवाद हासिल करके कुरान पाक में डालना हो तो इसके लिए उनको पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है। वो किसी और को कहकर उससे सुनकर भी तो कुरान पाक में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहते हों कि मुझे बाइबल से फ़लाँ वाला वाक़या पढ़कर सुना दो। जब वो शख्स वाक़या सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने जहन नशीन कर लेते और फिर बाद में ये कहकर कि मुझ पर वही नाजिल हुई है, ये बयान कर दिया करते, और यूँ वो कुरान पाक का हिस्सा बन जाता और उसे वही माना जाता। Necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. सवाल करने वाला अपना सवाल मुकम्मल कर चुका था। दोस्तों, अब अगर गौर से जो ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहले हल्का फुल्का मजाक से गुफ्तगू का आगाज़ किया, जिससे ये लगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पास इस मुश्किल सवाल का भी जवाब मौजूद है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सबसे पहले आते ही कहा कि हमारे इस भाई ने अच्छा सवाल किया, और मुझे लगता है कि हमारे भाई हमारी वेबसाइट पर भी जाते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इंशाअल्लाह आप एक दिन इस्लाम कबूल कर लेंगे। Websites, I'm happy about that.
inshallah he'll come to the truth. And I believe ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی بڑا جھگڑا ہونے والا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ پر 2 وجوہات بیان کی ہیں. 2 نہیں، میں نے بہت سی وجوہات بیان کر رکھی ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 2 پڑھی ہیں. صرف یہ 2 ہی وجوہات نہیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے یا کسی اور مذہبی کتاب سے مواد حاصل کیا ہو. میں نے کئی وجوہات پیش کی ہیں، آپ نے ان میں سے 2 حاصل کیے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا ہی بولا تھا کہ یہ لڑکا بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگا، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کاٹنے لگا. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں آتا ہوں، اس جانب آتا ہوں. and brother said I give 2 reasons on my website, not 2, I have given several. You have picked up 2. Come to it. Because then you have to read in context. These are not the only 2 reasons. These are 2 of the many reasons I gave. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے. قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ کسی اور کو کہتے کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، اور یوں وہ یاد کر لیتے اور پھر وہ کہتے کہ وہی نازل ہوئی ہے. آپ کو میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ایک ان پڑھ آدمی کے لیے کسی کتاب سے مواد چرانا، بے شک کسی کی مدد لے کر سن کر چرایا جا رہا ہو، نسبتاً مشکل ہے بمقابلہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے جسے پڑھنا آتا ہو وہ اکیلا ہی پڑھ کر مواد چرا سکتا ہے. آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے. یہ لڑکا مائکروفون پر کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر ڈاکٹر ذاکر نائک پھر اس کے اشارے سے سمجھ گئے. مختصراً یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا جواب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ سن کر آرام سے نقل کر سکتے تھے، مگر سن کر ایک ان پڑھ آدمی کے لیے نقل کرنا تھوڑا بہت تو مشکل ہوتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے نقل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. You have to agree that between a literate and illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that. Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who's literate, for him to copy is much more easy. He can hear also and read also. For a person who's illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. سوال کرنے والے نے ہاں میں سر ہلایا تھا، یعنی کہ وہ اس دلیل سے کچھ حد تک متفق نظر آتا تھا. اب رہ گیا تھا دوسرا سوال جس میں اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ بائبل کا عربی ترجمہ موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اگر عربی ترجمہ موجود نہیں تھا تو صحیح بخاری کی حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عربی ترجمہ موجود تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس سوال کی جانب آ جاتے ہیں. Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Varqa, yes, he had knowledge about the gospel. Nowhere. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ورقہ کو نالج تھا، یعنی کہ علم تھا بائبل سے متعلق. یہ کہیں نہیں لکھا کہ گاسپل یا بائبل کا عربی ترجمہ بنا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. اور یہ لڑکا مائکروفون میں کچھ بولنے لگا مگر اس کا مائک آف تھا. He had knowledge about the gospel. Nowhere does it say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، عیسائیوں کے ہی یقین کے مطابق پہلی مرتبہ بائبل کا ترجمہ 10ویں صدی میں ہوا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ورقہ جو تھے وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں دیگر مذاہب کا علم تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ہلکے پھلکے نوٹس لکھے ہوں، کچھ صفحوں پر لکھ دیا ہو، مگر وہ پوری بائبل کا ترجمہ کر ڈالیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی کہیں صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ورقہ نے پوری بائبل کا ترجمہ کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جملہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. Saying that he has translated it. He may have written some notes, but translated the full Bible? Impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Varqa translated the full Bible. I challenge you. یہ سب کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی دلیل سامنے رکھی کہ یہ لڑکا خود بھی شرمندہ ہونے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا اگر مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے چیزیں لے کر قرآن مجید میں ڈالی ہیں، تو میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتا ہوں جو بائبل میں دی گئی ہیں. بائبل کہتی ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے. بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی پھر سورج بنایا گیا. زمین تیسرے دن اور سورج چوتھے دن بنایا گیا تھا. جبکہ قرآن پاک کہتا ہے
چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے منعکس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بائبل میں غلط معلومات لکھی تھیں اور وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی، مگر جب وہ قرآن مجید میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر وہ صحیح سے ثابت ہوتی ہیں اور سائنٹیفک ریزن کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی کہ بائبل میں جو معلومات ہیں وہ قرآن مجید میں آنے کے بعد بدل گئی ہیں اور وہ سائنس سے ثابت ہونے لگی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سائنسدان بھی تھے کیا کہ وہ بائبل سے پڑھتے، پھر سائنٹیفک ریسرچ کرتے اور پھر ٹھیک کر کے قرآن مجید میں لکھ دیا کرتے تھے؟ So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think he was a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that I will. You hear my full talk. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور کہا کہ ذرا عقل استعمال کیجئے، ایسے الزامات نہ لگایا کریں۔ اور اگر میں آپ کی یہ باتیں صحیح مان بھی لوں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے جو بات سائنس کو اب سمجھ آ رہی ہے اس جدید دنیا میں آ کر، جب اس سے پہلے پتھر کا دور تھا، انسان اتنی ترقی نہیں کر سکا تھا، اسے سائنٹیفک ریسرچ نہیں آتی تھی، اس دور میں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس سے ثابت ہونے والی درست باتیں قرآن مجید میں کیسے لکھوا دیں؟ بائبل میں تو لکھا ہی غلط تھا۔ بے شک یہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی تھی اور اللہ کا پیغام ہوا کرتا تھا جسے ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں تک پہنچایا ہے۔ Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work, it was the work of the Creator, Almighty God. Hope that answers the question. ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور یہ لڑکا بھی بہت حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔